حکیم کی درگت بنتے دیکھ درزی فوراً سے بولا، حضور مجھے موقع دیں، میں قصہ سناتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا قصہ اس گویے کے قصے سے زیادہ عجیب ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا، تم لوگوں کی موت مجھے یقینی نظر آتی ہے، چلو تم بھی اپنی قسمت آزما لو۔ درزی عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، اس گویے کے حادثے سے ایک روز قبل میں ایک دعوت میں شریک تھا۔ شہر کے بہت سے اچھی حیثیت کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان آیا جو ٹانگ دبا کر چلتا تھا، یعنی لنگڑا تھا۔ میزبان نے تعظیم کے ساتھ اسے بھی لا کر ایک طرف بٹھا دیا۔ اتفاقاً اسی وقت سامنے سے ایک بوڑھا حجام آ گیا، جسے دیکھتے ہی وہ نوجوان کھڑا ہوا اور صاحب خانہ سے معذرت کر کے جانے لگا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ ابھی تو یہ شخص شریک دعوت ہونے آیا تھا اور کھانا کھانے سے پہلے ہی واپس جانا چاہتا ہے۔ صاحب خانہ اور لوگوں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا، جناب جہاں یہ حجام ہوگا وہاں میں نہیں رک سکتا۔ آپ لوگ جو میرا لنگڑا پن دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی منحوس حجام ہے۔ اس نوجوان کی یہ بات سننے کے بعد ہم لوگوں کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا۔ ہم نے اسے کافی منت سماجت کے بعد آمادہ کیا کہ کھانے کے بعد وہ اپنا قصہ سنائے۔ اتنے میں کھانا آ گیا اور سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر لنگڑے نوجوان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس لنگڑے جوان نے اپنا قصہ یوں سنانا شروع کیا، صاحبان، میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد تجارت کیا کرتے تھے، ہمارا کاروبار بھی بہت اچھا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے اپنی دکان سنبھالی اور بدستور سابق اپنا کام چلاتا رہا۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ کاروبار بھی اچھا تھا، اس لیے اچھا کھاتا پہنتا اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ ابتدائی عمر میں ہی والد نے میرے ذہن میں بٹھا دیا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے اور کاروبار کے سلسلے میں کبھی عورت پر اعتبار مت کرنا۔ اس لیے میرے دل میں عورتوں کے لیے ایک خاص قسم کی نفرت تھی اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں اپنی دکان پر جا رہا تھا۔ راستے میں سوداگروں کی مال گاڑیاں کھڑی تھیں، کچھ لوگ ابھی جمع ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ذرا بھیڑ کم ہو جائے تو آگے بڑھوں۔ قریب ہی ایک تخت پڑا تھا اور میں اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی اس نفرت کو بھی بھول گیا جو مجھے عورتوں سے تھی۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ لڑکی مکان کے ساتھ موجود باغ میں گئی اور پھولوں کو پانی دینے لگی۔ میں بھی اسے دیکھتا رہا اور بس دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی گھر میں واپس چلی گئی۔ میں ایسا محو تھا کہ مجھے یہ خبر نہ ہوئی کہ کب مجمع کم ہوا اور راستہ صاف ہو چکا ہے۔ سوچ رہا تھا کہ کسی سے دریافت کروں کہ اس مکان میں کون رہتا ہے۔ اتنے میں قاضی شہر آئے اور سیدھے اسی مکان میں چلے گئے۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ قاضی شہر کی ہی بیٹی ہے۔ کئی دن گزرے لیکن میں اس لڑکی کو بھلا نہ پایا۔ میں نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے اس محلے کی ایک عورت کو بلایا جو رشتے کرانے کا کام کرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی تمام کہانی بیان کر دی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، بے شک قاضی صاحب کی لڑکی تو ہزاروں میں ایک ہے، اس تک رسائی آسان نہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں، اگر لڑکی تمہاری طرف متوجہ ہو گئی تو ممکن ہے کامیابی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بڑھیا چلی گئی اور 3 روز تک میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں نے قاضی صاحب کی لڑکی سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ناراض ہوئی، لیکن میں نے اس کے تیور دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ تمہارے لیے اس کے دل میں بھی گنجائش موجود ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسے بھی تم سے محبت ہے۔ بڑھیا مجھے تسلی دے کر چلی گئی اور پھر کئی دن انتظار کے بعد آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، میں نے آخر اس سے منوا ہی لیا کہ وہ بھی تم کو چاہتی ہے۔ جمعہ کے روز جب قاضی صاحب مسجد جائیں گے تو تم اس وقت مکان کے باغیچے میں پہنچ جانا، وہیں اس سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہ خوشخبری سن کر میں بہت خوش ہوا۔ جمعہ کے دن صبح سویرے اٹھ کر میں نے غلام کو حکم دیا کہ ایک حجام کو بلاؤ۔ میرے دوستو، بدقسمتی سے وہ غلام اسی حجام کو بلا لایا جو آج میرے سامنے بیٹھا ہے۔
اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور کہنے لگا، آپ بال بنوانا چاہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز بال کٹوانا 70 بیماریاں دور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اپنی تقریر اپنے پاس رکھو اور میری حجامت بنا دو۔ لیکن یہ شخص میری حجامت بنانے کی بجائے آلات نجوم لے کر صحن کے وسط میں سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور حساب کتاب لگانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ میری طرف پلٹا اور کہنے لگا، آج سفر کی 10 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، مریخ 7 درجے طے کر چکا ہے، یہ وقت حجامت بنانے کے لیے موزوں نہیں۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، میں نے تمہیں بال بنوانے کے لیے بلایا ہے، ذائچہ دیکھنے کے لیے نہیں۔ لیکن یہ اپنی باتوں سے باز نہ آیا اور باتیں کرتا گیا اور دماغ کھاتا گیا۔ اس کی باتیں سن کر میں پریشان ہونے لگا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو، نامراد میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ سن کر یہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جناب میں آپ کی خدمت کیے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ تو ناراض ہو گئے۔ آپ کے والد محترم کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے بلایا اور اس وقت ان کے پاس بہت سے معززین بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے، میری حجامت کر دو۔ میں نے اس وقت ستاروں کی گردش اور سورج کا محل وقوع دیکھ کر کہا، حضرت یہ وقت حجامت کے لیے مناسب نہیں۔ انہوں نے میری رائے پر عمل کیا اور تمام حاضرین نے بھی اس وقت میری قدر شناسی اور عزت افزائی کی اور مجھے تھیلی دینار کی بھی عطا کی۔ مجھے حجام پر شدید غصہ آیا اور میں نے کہا، اگر والد مرحوم نے تم جیسے فضول شخص کو اس قدر روپیہ دیا تو بہت بڑی غلطی کی۔ میرے غصے اور ناراضگی کے باوجود اس شخص نے میری حجامت نہ بنائی اور مجھ سے کہنے لگا، علم نجوم اور ستاروں کی تحویل یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی شخص سے ملنے جا رہے ہیں، مگر مصیبت اور تکلیف پیش آنے کا خطرہ ہے۔ پھر خدا خدا کر کے اس نے اپنا معائنہ ختم کیا اور میری حجامت بنائی۔ غرض سامان لے کر جب یہ وہاں سے رخصت ہوا تو میں نے غسل کیا، عمدہ لباس پہنا اور اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے چل دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ حجام مزدور کے ہاتھ سامان لے کر میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ جب میں وہاں سے نکلا یہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہو لیا اور قاضی صاحب کے مکان تک جا پہنچا۔ افسوس مجھے علم نہ ہو سکا کہ یہ شیطان بھی میرا تعقب کر رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو آج میں لنگڑا نہ ہوتا۔ قصہ مختصر، جب میں باغیچے میں پہنچا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر گیا۔ اتفاق سے یہ حجام بھی اسی تخت پر جا بیٹھا جہاں بیٹھ کر چند روز پہلے میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس حجام کی فضول باتوں کی وجہ سے شاید مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، کیونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قاضی صاحب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً وہ کسی بات پر اپنی کنیز سے ناراض تھے۔ غصے میں آ کر قاضی صاحب نے اس کنیز کو برا بھلا کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس شیطان حجام نے باہر شور کی آواز سنی تو خیال کیا کہ شاید اندر میں پکڑا گیا ہوں اور قاضی صاحب مجھے سزا دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے باہر شور کر دیا اور اہل محلہ کو جمع کر لیا کہ اندر قاضی صاحب میرے آقا کو پیٹ رہے ہیں۔ پھر بھاگا بھاگا مکان پر پہنچا اور غلاموں سے کہنے لگا، تمہارے آقا مصیبت میں پھنس گئے ہیں، جلدی امداد کے لیے چلو۔ میرے غلام لاٹھیوں سے مسلح ہو کر قاضی صاحب کے مکان پر آ گئے اور دروازہ توڑنے لگے۔ بیچارے قاضی صاحب حیران تھے کہ آخر یہ کیا مصیبت نازل ہوئی۔ گھر کے باہر ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ قاضی صاحب باہر آئے اور کہنے لگے، صاحب کیا معاملہ ہے؟ وہ تمام کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا، کون آقا اور کس کا آقا؟ آخر ان کے آقا کا میرے گھر میں کیا کام؟ لوگوں نے اسی حجام کی طرف اشارہ کیا تو یہ آگے بڑھ کر کہنے لگا، تم قاضی شہر ہو کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میرا آقا تمہاری لڑکی پر عاشق تھا اور آج اس سے ملنے آیا تھا۔ تمہیں کسی طرح اس کا علم ہو گیا اور اب تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ خیریت اسی میں ہے کہ ہمارے آقا کو چھوڑ دو اور ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ اس حجام کی گفتگو سن کر قاضی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کہنے لگے، تم اپنے آقا کو خود ہی تلاش کر کے نکالو، میں نے تو کسی شخص کو گھر میں نہیں دیکھا۔
اب یہ شیطان قاضی صاحب کے گھر میں گھس آیا اور مجھے فکر ہوئی کہ اگر اس نے مجھے تلاش کر لیا تو بہت رسوائی ہوگی۔ میں ایک صندوق میں چھپ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ وہاں بھی آ پہنچا، لیکن خدا کا فضل ہوا کہ یہ اس وقت اکیلا تھا۔ میں نے اس کے آگے اب ہاتھ جوڑے کہ باہر چلے جاؤ، میں کل آؤں گا، لیکن یہ نہ مانا۔ پھر میں نے اس سے کہا، جا کر میرے کسی غلام کو بلا لاؤ۔ یہ باہر نکلا اور میں وہیں دوسرے دروازے سے بھاگا۔ بدقسمتی سے اس نے پھر دیکھ لیا اور شور کرتا ہوا میرے پیچھے دوڑا۔ اس کی آواز سن کر دوسری طرف کے بازار والے بھی میرے پیچھے دوڑنا شروع ہوئے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر اشرفیاں پھینک دیں۔ بازار کے وہ لوگ ان اشرفیوں کو اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی جان بچا کر ایک تاریک تنگ کوچے میں جا کر چھپ گیا۔ لیکن یہ شیطان پھر بھی میرے سر پر مسلط رہا اور قریب آ کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے میں آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ آج قاضی صاحب آپ کو زندہ نہ چھوڑتے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا آج آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب بتائیے، اگر میں خدمت گزاری کو موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں پھر وہاں سے بھاگا اور ایک دوست کے مکان میں پناہ لی۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے کچھ دیر آرام کیا تو دیکھا کہ اس تمام ہنگامے میں میرا دایاں پیر بیکار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ جہاں یہ حجام ہوگا وہاں میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کل سامان بیچ دیا اور خاموشی سے بغداد کو چھوڑ دیا۔ خدا جانے میری محبوبہ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ میرے عشق کا جنون تو اس حجام کی بدولت سرد پڑ گیا۔ درزی کا قصہ مکمل ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، بے شک تمہارا قصہ اس گویے کے واقعے سے زیادہ عجیب ہے اور میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں اس حجام کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں جو در حقیقت تم سب کی معافی کا اصل سبب بنا۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور حجام کی تلاش میں بھیج دیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے سپاہی واپس آئے اور حجام بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب درزی نے حجام کو تمام قصہ سنایا اور بتایا کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے، اور اس نے گویے کا تمام واقعہ بھی اسے سنا ڈالا۔ حجام کہنے لگا، اگر بادشاہ کی اجازت ہو تو میں بھی اس گویے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اب حجام اس گویے کی لاش کے قریب بیٹھ گیا اور اس کو خوب ہلا جلا کر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ اتنا ہنسا کہ آداب شاہی بھول گیا۔ بادشاہ نے اس کے ہنسنے کا سبب دریافت کیا تو وہ بولا، حضور، جس کے قصاص میں آپ اتنے آدمیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ کمبخت گویا تو زندہ ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اس کا علاج کرتا ہوں۔ حجام نے پہلے تو گویے کی گردن و سینہ کی مالش کی، پھر ایک چمٹی سے اس کے حلق کا کانٹا نکال کر سب کو دکھایا۔ اس کے بعد ایک دوا کو کپڑے کے ساتھ لگایا اور اس گویے کے حلق میں ڈالی۔ چند ہی لمحوں میں وہ گویا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سب کو انعام و کرام دے کر رخصت کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، رائے دینا چاہیں تو کامنٹ کریں اور ہمارے چینل وائی ایم وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔